کہ ایک ظالم ظلم کرے، اشاعت کرے، اس کو پھیلائے، اپنی ماں بہن بیٹی بہو پہ اس کو آزمائے، اس کو پکچرائز کروائے، اس کی موویز بنائے، آپ کی سوسائٹی میں عام کرے، باپ اپنے کمرے میں، بیٹا اپنے کمرے میں، ماں اپنے کمرے میں، بیٹی اپنے کمرے میں، بھائی اپنے کمرے میں، دوسرا اپنے کمبل میں، اور ساری رات دن رات جس نے قرآن کھولنا تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ جنتی ہو، جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں۔ کہا عثمان کو شرم آتی ہے کہ جس دن قرآن نہ کھولے کہ رب کو کیا منہ دکھائے گا کہ اللہ تیرا پیغام آیا تھا میں آج اسے کھول نہیں سکا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے پڑے ہوئے، لیکن یہ جرم کی دنیا، زنا کی دنیا، فحاشی کی دنیا، عیاشی کی دنیا، بدماشی کی دنیا، اس کے اندر آپ اور میں مسلمان دن رات، ہمارے نوجوان بچے بیٹے بیٹیاں، تو یہ عزت اور آبرو کہاں ہے؟ اپنی بھی نہ رہی، پیغمبر کی بھی نہ رہی۔ تو اللہ کے لیے آج فیصلہ لیں۔ حیا وہ ردا ہے کہ جس میں حسن ہے، جمال ہے، لہٰذا اس لیے اس حیا کو پیدا کرو کہ جو آپ کو اٹھا کے مسجد لا سکے۔ حیا پیدا کرو کہ نماز میں نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ حیا پیدا کرو کہ میں جوان ہوں، میں نے روزے رکھنے ہیں۔ حیا پیدا کرو کہ میرے پاس اتنی دولت مال ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ حیا پیدا کیا جائے کہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، میں نے حج عمرے پہ جانا ہے۔ اور حیا پیدا کی جائے کہ میں نے بڑے کے سامنے آنکھ اٹھا کے بولنا نہیں، میں نے اکڑنا نہیں۔ حیا ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے استاذ کا پاس رکھنا ہے۔ حیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے وڈیرے کا لحاظ رکھنا ہے۔ حیا ہونا چاہیے۔ شوہر نے روکا ہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا، رب نے روکا ہے تو یہ کام نہیں کرنا، پیغمبر نے روکا ہے تو یہ کام نہیں کرنا، پھر سارے حیا آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ دماغ کی حیا یہ ہے کہ برا نہ سوچو، آنکھ کی حیا یہ ہے کہ برا نہ دیکھو، کان کی حیا یہ ہے کہ برا نہ سنو، اور زبان کی حیا یہ ہے کہ برا نہ بولو۔ اور لوگوں ہاتھ کی حیا یہ ہے کہ بری طرف اس کو اٹھاؤ پکڑو جکڑو اور زیادتی مت کرو۔ سینے کی حیا یہ ہے حق کے لیے بند نہ کرو، اور دل کی حیا یہ ہے کہ اسے حق کے لیے دھڑکنے دو اور غلط چیزوں کی طرف مت بڑھنے دو۔ پیٹ کی حیا یہ ہے لقمہ حلال ڈالو، حرام سے بچاؤ۔ اور شرمگاہ کی حیا یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ اپنی بیوی اور شوہر کے ساتھ محدود رہو، دیگر جگہوں پہ اس کا استعمال کر کے پیغمبر اور دین کو رسوا نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے یہ حیا اور میں نے چھوڑ دی تو اللہ اس قوم کو دنیا میں یہ سزا دیتے ہیں کہ اللہ ان کے معدے پکڑ لیتے ہیں۔ وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قوم، جس قوم میں فحاشی زنا عام ہو جائے اور یہ بغاوت عام ہو جائے، بے حیائی کہ وہ دل دادا ہو جائیں، اللہ ان کے معدے پکڑ کے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو پہلے ان کے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ آج سب سے زیادہ میڈیکل اسٹور شہروں میں بن رہے ہیں، فارمیسیاں بن رہی ہیں، ہاسپیٹل بن رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جرم بڑھ رہا ہے۔ آئیے اس جرم سے اپنے آپ کو باز رکھیں، حیا کا مادہ پیدا کریں، اور اس کو کتاب و سنت کے ساتھ چھوڑ کے دین کے احکام کو اپنائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکیں۔ یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے، اور یہی پیغمبر کی شان اور امت مسلمہ کی آن ہے، اور اللہ حیا والے ہیں۔ بندہ ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں خالی موڑ دوں، تو آئیے اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمیں حیا عطا فرما۔